جب ہمیں خبر ملی تھی کہ کیپٹن سلیم جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے لیے جنون عشق اور حدود عشق کی تمام منازل طے کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاودانی پا چکے ہیں، تب ہمیں بھی جھٹکا لگا تھا۔ کیپٹن سلیم ہمارے بہترین جاسوس تھے، پاکستان سے محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، گولیاں اسے بھارت میں لگیں، مگر اللہ رب العزت نے اپنی پاک سرزمین پہ ہی انہیں شہادت کے اعلیٰ رتبے پہ فائز کر کے سرخرو کیا۔ ایک دوسرے آفیسر نے شگفتہ لہجے میں کہا، سلیم ہم سے پہلے بازی لے گیا۔ میجر احد نے دل میں سوچا، ہمیشہ اسی بات پر جھگڑے تھے کہ پہلے میں شہید ہوں گا۔ سلیم خاموشی سے انہیں لڑتے دیکھتا رہتا تھا۔ جب اس سے خاموشی کی وجہ پوچھتے تھے، وہ کہتا تھا، میں تم لوگوں کی اس لڑائی جھگڑے سے زیادہ دعاؤں پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں خود کو جنت میں تصور کر کے شہادت کی دعا مانگتا ہوں، پھر میری دعا میں ایک عجیب سا جوش اور تڑپ شامل ہو جاتی ہے۔ جو تڑپ کر مانگتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس پہ وہ تینوں اسے تنگ کرتے تھے۔ ہاں آیا تو بڑا حاجی، ہم تو جیسے دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں تم لوگ بھی کرتے ہوگے، مگر میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، وہ اترا کر کہتا تھا، اور واقعی اللہ نے اپنے پیارے بندے کی طرف دیکھ کر اس کی دعا قبول کر لی تھی۔ وہ ان سب سے پہلے شہادت کا رتبہ پا کر جنت میں داخل ہو چکا تھا۔ میجر احد، ہمیں آپ کی قابلیت پہ بھروسہ ہے، تبھی تو آپ دنیا کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی کا حصہ ہیں۔ سب نے باری باری اس ویڈیو پہ اپنے رائے کا اظہار کیا اور کچھ ضروری تدابیر اختیار کرنے کے متعلق گفتگو کی۔ میجر احد، آپ کو آج سے ایک نیا مشن سونپا جا رہا ہے، میرے آفس میں آئیں۔ جنرل صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ احد بھی اس کے پیچھے لپکا۔ پاک فوج کا نام سنتے ہی ہر محب وطن کے دل میں ایک الگ قسم کا عزت و محبت کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنا کسی دنیاوی مفاد کے ہمارے دفاع کی خاطر جسم کو جھلسا دینے والی گرمی اور لہو کو جما دینے والی سردی میں اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے فرض کی ادائیگی میں ہمہ وقت سرگرمی عمل رہتے ہیں۔ ملک کی محبت ہر محبت سے بڑھ کر ان کے دلوں میں رچی بسی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں جو انہیں اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے پہ آمادہ کر سکے۔ پاک افواج کے جوان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمنوں کے سامنے ہر لمحہ سینہ تانے کھڑے ہوتے ہیں۔ جان بھلا کسی پیاری نہیں ہوتی۔ سرحدوں کی حفاظت تو کئی ملکوں کی افواج کرتی ہیں، لیکن 35 سالوں سے دنیا کی منظم ترین، انتہائی طاقتور اور بے پناہ نڈر فوج کا اعزاز ہماری پاک فوج کو حاصل ہے۔ حب الوطنی کے جذبے سے بڑھ کر ہمارے دین اسلام میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے اور شہادت کا رتبہ پانے والوں کے لیے جو بشارتیں ہیں، وہ ہی اس بہادری اور شجاعت کی اصل وجہ ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دے دیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ۔ اس آیت کریمہ سے شہادت کے رتبے کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پاک فوج اپنے لہو سے ہماری آزادی کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ یہ دشمنوں کے دلوں پہ رعب رکھتی ہے، کسی کی مجال نہیں جو ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ اس کی وجہ ہی پاک فوج کے انگنت جوانوں کی دی گئی قربانیاں ہیں۔ ایزی چیئر پہ بیٹھے یوسف صاحب نے سبز جلد والی کتاب جنون پرواز کے آخری ورق کی آخری سطر پڑھ کر نم آنکھوں سمیت لبوں پہ فخریہ مسکراہٹ سجائے کتاب بند کی۔ وہ فخر جو انہیں اپنی آن پہ تھا، وہ مسکراہٹ جو مان کی تھی، ان کی آن نے ہمیشہ ان کا مان رکھا تھا۔ نم آنکھیں بیٹی کی ملک سے وفاداری پہ تھیں۔ کتنی خوبصورتی سے وہ آخری سانس تک اپنے عزیز وطن سے وفاداری نبھاتے جنت کی راہوں پہ گامزن ہو گئی تھی۔ جنون پرواز آن کی زندگی تھی، اور اب جنون پرواز کے ورقوں میں ہی آن کی زندگی تحریر تھی۔ یوسف صاحب نے کتاب ایک طرف رکھ کر سائڈ ٹیبل سے آن کا فوٹو فریم اٹھایا۔ آن کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر بے اختیار جھریوں زدہ گالوں پہ آنسو پھسلنے لگے۔ آئی مس یو میری آن۔ اتنے سال بیت گئے مگر یوسف فیملی کو ایک لمحہ بھی اپنی بہادر بیٹی نہیں بھولی تھی۔ آن کی شہادت کے کچھ عرصے بعد یہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ عمل نے سرجن بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیرون ملک کی ایک میڈیکل یونیورسٹی کی اسکالرشپ آئی سو اس نے اللہ کا نام لے کر اپلائی کر دیا تھا۔ وہ چند سالوں سے بیرون ملک میں ہی رہائش پذیر تھی۔ احد آرمی میں اپنے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کی پوسٹنگ افغانستان سائٹ پہ تھی اور وہ کئی ماہ گھر نہیں آتا تھا۔ پی ایم اے کا کل سے پاس آؤٹ ہونے اور مختلف کورسز کے بعد انہیں الگ الگ یونٹس پر بھیج دیا گیا تھا۔ احد، سیام اور توشی تینوں گہرے دوست پی ایم اے کے سفر سے اب تک ساتھ ہی ایک ہی یونٹ پہ تھے۔ یہاں ان کی ملاقات سلیم بٹ سے ہوئی تھی، جس کے بعد سلیم ان کا بہترین دوست بن گیا تھا۔ ان چاروں کی یاری ہر ایک پہ بھاری تھی۔ انہوں نے تاریک جنگل، صحرا، بارڈر، پہاڑوں پہ ہر جگہ ساتھ ہی سفر کیا تھا اور ساتھ ہی گزارا کیا تھا۔
ان کی پوسٹنگ پاکستان کے شمالی علاقے میں تھی۔ رات کے دوسرے پہر کیپٹن سیام جب پیاس لگنے پہ پانی کے جھرنے تک گئے، وہیں سے دہشت گردوں نے انہیں اغوا کر لیا تھا۔ شمالی پاکستان کے علاقے میں میجر احد نے پاک فوج کی کمانڈ میں مسلسل 3 روز اور 2 راتیں ملک کے دشمنوں کی پیش قدمی روک کر ان کے اوسان تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جگری دوست کیپٹن سیام کو بھی آزاد کروایا تھا۔ میجر احد نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے بہادری کی نئی داستان رقم کر دی تھی۔ سیام پہ تشدد کیا گیا تھا، جس کے باعث اسے کئی اندرونی اور بیرونی چوٹیں آئی تھیں۔ اس کا دایاں ہاتھ کچھ وقت کے لیے ناکارہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے جتنے زخم سیام کو دیے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ زخم احد اور اس کے جوانوں نے ان دہشت گردوں کو دیے تھے۔ کئی دشمن ایک ساتھ موت کے گھاٹ اتار کر کچھ وقت بعد توشی کی پوسٹنگ سیاچن میں ہوئی تھی اور وہ اپنے تینوں دوستوں سے جدا ہو گیا تھا۔ سیاچن کے برفیلے پہاڑوں کے درمیان اسے شدت سے اپنے یاروں کی یاد آتی تھی، پھر کبھی کبھی ان سے فون پہ بات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہاں دشمنوں کا حملہ ہوا اور اپنے فرائض انجام دیتے دیتے توشی اپنی دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا تھا۔ اس نے ویل چیئر سے دوستی کر کے اسے اپنا ہم سفر بنا لیا تھا، مگر اس کا جنون اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ویل چیئر پہ رہ کر بھی اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹا اور یوں قسمت نے ایک بار پھر توشی کو ایک یونٹ پہ اپنے جانباز دوستوں سے ملوا دیا تھا۔ سلام ہے اس مٹی کے بندے کی دیوانگی پر، جو آپریشن میں ہونے والی ساری عمر کی معذوری کے باوجود بھی اپنے اندر سے جذبہ حب الوطنی ختم نہیں کر سکا۔ قربانی صرف دفاع وطن کے مقدس فریضے کے دوران رتبہ شہادت پر فائز ہونے کی ہی نہیں، بلکہ خون کو جماتی ہوئی سیاچن گلیشیئر جیسے برف صحرا کہیں تو مناسب ہوگا کہ سردی میں تو کبھی جلسا دینے والی ریگستان کی گرمی میں اپنے تمام پیاروں سے دوری، دوران تربیت زخمی ہو کر یا کسی آپریشن میں جسم کے کسی حصے کی تعمر معذوری کی صورت میں بھی شامل ہے۔ چمکتی ہوئی کلف زدہ بے شگن فوجی وردی اپنے اندر انگنت داستانیں سموئے ہوئے ہے۔ بھارت سے فتح یاب ہو کر لوٹنے کے بعد 2 ہفتے قبل یوسف صاحب کا سیل فون بجا۔ انہوں نے گود میں رکھا سیل فون اٹھایا، اسکرین پہ بیٹے کا نام پڑھتے ہی خوشی سے کال یس کر کے سیل فون کان سے لگایا، پھر سلام کا جواب دیتے ہوئے بولے، میجر صاحب آپ کے دیدار کا شرف کب حاصل ہوگا؟ سیل فون کی دوسری جانب قد آور چوڑے کاندھے، صاف رنگت ہلکی داڑھی والا پرکشش سی مردانہ وجاہت کا مالک احد یوسف آرمی کی ڈریس میں ملبوس، دھوپ کا چشمہ آنکھوں پہ لگائے، روبدار انداز سے چلتا ہوا آرمی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو رہا تھا۔ کان میں لگے جدید آلے میں باپ کی بات سن کر بے اختیار مسکرایا، بادشاہ سلامت، آپ حکم کریں، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ دروازے پہ کھڑے سپاہیوں نے اسے دیکھتے ہی سلوٹ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا، اندرونی حصے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کیپ سر پر جمائی۔ ہیڈ کوارٹر میں ہر طرف آرمی کے جوان بکھرے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ بیٹا آپ جلدی گھر آ جاؤ، ہم تمہیں دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ ان کے لہجے میں بیٹے کو جلد از جلد دیکھنے کی چاہت تھی۔ جی ڈیڈ، انشاءاللہ۔ آپ کو تو معلوم ہی ہے یہاں کتنی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ احد، مجھے آن کی طرح تم پر بھی بہت فخر ہے، انہوں نے شیریں لہجے میں کہا۔ احد کی نظروں کے سامنے آن کا روتا ہوا چہرہ ابھرا۔ وہ سبزے پہ گری پاؤں کی درد کے باعث گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ ڈیڈ، آئی مس ہر۔ چشمے تلے آنکھوں کے گوشے بھیگے، پھر نارمل انداز میں بولا، تھینک یو ڈیڈ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں ایک آرمی آفیسر بن کر اتنے بڑے آپریشن کو لیڈ کروں گا اور کامیابی میرے حصے میں آئے گی۔ وہ بہت خوش تھا۔ آج تم نے واقعی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اب تمہیں پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ پہلے تو تمہارے چھوٹے موٹے دشمن تھے، مگر اب خطرناک دشمنوں کا مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ غنی بابا بہت بڑا دہشت گرد ہے، میں جانتا ہوں ڈیڈ، لیکن ہم اپنے وطن کی خاطر مرنے اور مارنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارے سینوں میں دل کی جگہ پاکستان دھڑکتا ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی جنون، ایک ہی عشق اور ایک ہی ایمان ہے، جس کا نام پاکستان ہے۔ وہ میٹنگ روم تک پہنچ گیا تھا۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اللہ سب بہتر کرے گا۔ آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، میٹنگ میں آیا ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا میرے فوجی شہزادے، احد مسکرا دیا تھا۔ اور آپ بھی بادشاہ سلامت، اللہ حافظ۔ وہ سیل فون پینٹ کی جیب میں رکھ کر میٹنگ روم میں داخل ہوا۔ وہاں آرمی کے چند بڑے آفیسرز براجمان تھے۔ احد نے سلام کیا۔ ان میں سے ایک آفیسر نے جواب دیتے ہوئے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دیتا کرسی پیچھے کو دھکیل کر اس پہ بیٹھ گیا۔ سب نے اسے شاباشی دیتے ہوئے اس کی شان میں چند تعریفی کلمات ادا کیے۔ میجر احد، آپ کے سامنے ایک فائل رکھی ہے، اسے پڑھ لیں۔ احد نے فائل کھول کر پڑھی اور چونک کر انہیں دیکھا۔ سر یہ، وہ مارے خوشی کے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔
میجر احد، ہمیں آپ پر بہت فخر ہے۔ آپ جیسے عقلمند اور تیز تراز بندی کی اصل جگہ پاکستان کی نمبر 1 خفیہ ایجنسی ISI ہے۔ آپ نے جس مہارت سے جاسوسی کی تمام منازل عبور کر کے ان دہشت گردوں اور ان کے لیڈر غنی بابا کو پکڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دنیا کے نمبر 1 جاسوس بننے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ ان ڈاکومنٹس پر سائن کر دیں۔ اگلے ہفتے سے آپ کی بیسک ٹریننگ شروع ہو جائے گی، جس میں آپ کو مارشل آرٹس، جدید ترین ویپن اور کچھ جاسوسی آلات کا استعمال سکھایا جائے گا۔ دنیا کی نظر میں آپ ایک فوجی رہیں گے، مگر حقیقت میں آپ کون ہیں یہ کسی کو علم نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی بھیس میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ ہر بھیس کے لیے آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ موجود ہوگا۔ کبھی کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس موجود آئیڈینٹی کارڈ اصل نہیں ہے۔ احد نے لمحہ ضائع کیے بغیر خوشی سے فوراً پین اٹھایا اور سامنے موجود ڈاکومنٹس پہ سائن کر دیے۔ اے ارض وطن، تجھ پہ نثار اپنی حیات، جذبہ شوق تیرے حسن فراز کے نام۔ میجر احمد، اب سے آپ ISI کے خفیہ جاسوس ہیں۔ پاکستان کے دشمن صرف باہر ہی نہیں بلکہ ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ کا کام دشمنوں سے ہاتھ ملانا، ان کے راز جاننا اور تمام معلومات ISI ہیڈ کوارٹر میں فراہم کرنا ہے۔ یس سر، الرٹ سے انداز میں کہا۔ گڈ اینڈ ڈونٹ فورگیٹ ISI از آلویز واچنگ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یس سر، خوش و جذبے سے کہتے ہوئے اس نے سیلوٹ کر دیا۔ ISI انٹر سروس انٹیلیجنس پاکستان کا سب سے خفیہ ادارہ ہے۔ اس ادارے کی بنیاد 1 جنوری 1948 کو رکھی گئی تھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس ادارے کے اہلکاروں کو خصوصی طور پر آرمی، ایئر فورس اور بحری افواج میں سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس ادارے کا DG ایک 3 اسٹار پاک آرمی کا جنرل ہوتا ہے۔ یہ DG وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے۔ اس خفیہ ادارے کے ایجنٹ پاکستان سمیت پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ادارہ بین الاقوامی تعلقات کو برابر رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اندرونی اور بیرونی انٹیلیجنس دونوں کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بہترین اور طاقتور انٹیلیجنس اداروں میں سے ایک ہے۔ ISI کے اہلکاروں کی تعداد کے متعلق کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اس ادارے میں موجود جوان خاموشی سے عام لوگوں کے درمیان رہ کر اپنا فرض ادا کر رہے ہیں۔ ISI کا مارخور لوگو معروف کریٹو ڈیزائنر شہزاد نواز نے بنایا ہے۔ انہوں نے مارخور کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے۔ مارخور زہریلے سانپ کو بھی کھا جاتا ہے، اس لیے اسے مارخور دی اسنیک ایٹر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر امل سرجری کے بعد اپنے آفس میں آئی۔ وہاں پہلے سے ڈاکٹر کشف کسی کے ہمراہ موجود تھی۔ کیسی رہی سرجری؟ موٹی سی، لڑکیاں برا مان جاتی ہیں۔ تندرست سی دکھنے والی موٹے نقوش والی کیوٹ سی کشف پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ کہتے ہی ایک نظر دوپہر والی مریض پہ ڈالی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ، ان سے ملو، یہ ڈاکٹر سیام ہیں، تمہاری طرح یہ بھی یہاں نئے ہیں۔ سیام نے سلام کیا۔ اس کی مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں۔ کشف وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمل نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ ڈاکٹر ہو کر بچوں کی طرح معمولی سے زخم پہ سی کر رہے ہیں، پھر آپ مریضوں کا علاج کیسے کریں گے؟ سیام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرا خیال ہے پہلی ملاقات میں اگلے بندے سے اپنا تعارف کرایا جاتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کی جاتی۔ سیام حسب عادت مسکرایا، مگر وہ بغیر کسی تاثر کے ٹیبل کے دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولی، ڈاکٹر امل۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کہاں ہے ڈاکٹر امل؟ میں ہوں ڈاکٹر امل۔ آپ کی تو یادداشت بھی بہت کمزور ہے، نہایت ہی سنجیدگی سے اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اپنا تعارف کرایا تھا۔ آپ نے اتنی کمزور یادداشت کے ساتھ ڈاکٹری کیسے پڑھ لی؟ اس نے مشکوک انداز سے پوچھا۔ او اچھا، آپ کبھی ہنستی نہیں ہیں؟ بے شرمی سے اپنی بے عزتی نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے، لیکن مجھے بہت کام ہے۔ ایکسکیوز می۔ وہ فائل ہاتھ میں تھامے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ مجھے لگتا ہے میڈیکل پڑھ کر اس کا دماغ خشک ہو گیا ہے۔ یک وقت اس کا سیل فون بجا۔ اس نے بنا اسکرین پہ دیکھے کال یس کر کے سیل فون کان سے لگایا۔ اگلی جانب سے آنے والی آواز سن کر فوراً کھڑا ہوا۔ داؤد بھائی کیسے ہیں؟ خوشی سے اس نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اسکواڈرن لیڈر داؤد پاک فضائیہ کی نیلی ڈریس میں ملبوس میس کی طرف جا رہے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، وہ کمرے سے باہر آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کے غول کو دیکھا۔ جاب، مختصر سا جواب اس نے دیا۔ آپ بتائیں ابراہیم بھائی کیسے ہیں؟ آپ دونوں ساتھ ہی ہیں نا؟ ہاں بالکل تمہارے اور عہد کی طرح۔ میں اگلے ہفتے چھٹی پہ آ رہا ہوں، تم بھی گھر آ جانا، آپ ہی ہم سے ملنے آ رہی ہیں۔ اوکے انشاءاللہ۔ داؤد بھائی ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا۔ ہاں بولو۔
وہ بیس کی میس میں داخل ہو چکا تھا جہاں اس کے ساتھی آفیسرز اس کا کھانے پہ ویٹ کر رہے تھے۔ آن یوسف کی نیچر کیسی تھی، اور داؤد نے خود کو ایک بار پھر ماضی کی گلیوں میں کھوتے ہوئے محسوس کیا۔ بھائی، کوئی جواب نہ ملنے پہ اس نے پکارا، ہیلو بھائی۔ ہاں، تمہیں اچانک آن کیوں یاد آ گئی؟ تعجب سے اس نے پوچھا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر بیٹھ چکا تھا۔ دراصل ان کی بہن بہت ہی کوئی بورنگ ہے، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم عمل سے کہاں ملے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جب ملاقات ہوگی تب بتاؤں گا، ابراہیم بھائی کو سلام کہیے گا۔ ڈاکٹر سیام نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ سردیوں کی آمد تھی، اسلام آباد میں خاصی ٹھنڈ اتر رہی تھی۔ ایسے میں کافی کا دیوانہ احد نیلی جینز کے ساتھ گرم ٹی شرٹ پہنے لیدر کی سرمئی جیکٹ میں ملبوس کیفے سے کافی لے کر نکلا۔ سڑک عبور کرتے یکدم دوڑتا ہوا شخص اس سے ٹکرایا۔ اس کی کافی اچھل کر دور جا گری۔ وہ شخص بنا کچھ کہے تیزی سے آگے دوڑ گیا۔ احد نے تیکھی نظروں سے اسے پیچھے سے جاتے دیکھا۔ نان سینس، میری کافی گرا دی۔ چور چور میرا پرس، کوئی پکڑو اسے، چور میرا پرس لے گیا۔ ابایا والی لڑکی دور سے چلاتے ہوئے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ احد نے بنا اس لڑکی کی جانب دیکھے چور کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے ٹکراتا، ان کی چیزیں پھلانگتا ہوا احد سے کافی دور جا رہا تھا، مگر احد بھی پھرتی سے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ انہوں نے نہ جانے کتنی گلیاں، دکانیں، لوگوں کے مکانوں کی چھتیں اور سڑکیں عبور کی تھی، مگر وہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ چور تھک چکا تھا، بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، احد وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ شکر کرتا دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا جب یکدم نہ جانے کہاں سے احد نکل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور اس کی سانس وہیں اٹک گئی تھی۔ احد نے اسے گریبان سے پکڑ کر 2 تھپڑ لگائے اور سبز رنگ کا پرس اس سے چھینا۔ پولیس موبائل وہاں سے گزر رہی تھی، انہیں جھگڑا کرتے دیکھ کر وہاں رکی۔ احد نے اپنا تعارف کروا کر چور کو پولیس کے حوالے کر دیا اور خود اسی جگہ واپس آ گیا جہاں وہ چور اس سے ٹکرایا تھا۔ ابایا والی لڑکی آنسو بہاتی کیفے کے باہر ہی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ احد نے پرس اس کے سامنے پیش کیا۔ اس نے خوشی سے پرس تھامتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ احد نے جو ہی اسے دیکھا فوراً بولا، آپ؟ کیا مطلب؟ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، شاید اس نے احد کو نہیں پہچانا تھا۔ آپ کی گاڑی کیسی ہے؟ مجھے اب تک میرے 200 روپے نہیں ملے، اس نے سپاڑ لہجے سے کہا۔ گاڑی؟ ذہن پہ زور دیتے ہوئے وہ بولی، او آپ وہی مکینک ہیں، آج آپ صاف ستھرے ہیں نا، اس لیے میں نے پہچانا نہیں۔ احد نے برا سا منہ بناتے ہوئے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ اپنا پرس چیک کر لیں، سب سامان اوکے ہے، کہتے ہوئے یکدم آگے کو دیکھ کر اس سے پرس واپس چھینا۔ پہلے مجھے میرے 200 روپے تو لینے دیں۔ جو ہی پرس کھولنا چاہا فوراً بولی، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ پھر آپ اتنا چلا کیوں رہی تھیں جیسے دنیا جہان کا خزانہ اس میں موجود ہو؟ اسے اچانک ہی اس پہ شدید غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی نے احد کے ہاتھ سے پرس کھینچ کر کھولا اور اس میں سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے لہرائی۔ یہ تصویر میرے والدین کی آخری نشانی ہے اور میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے۔ یکدم وہ دکھی نظر آنے لگی تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ او آئی ایم سوری، اس نے افسوس کا اظہار کیا۔ اٹس اوکے، تھینک یو اگین، اللہ حافظ۔ وہ آگے بڑھ گئی اور احد کے شوز میں مقید پیر پھر سے نئی کافی لینے کیفے کی طرف چل دیے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔